تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عید الفطر کا موقع ہے، سوچا کہ آپ تمام ہی دوست و احباب سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ حالات بھی بڑے نازک ہیں، اور اگر ہم غور و فکر کریں تو یقیناً یہ عید الفطر ہم سب کے لیے بڑی انوکھی ہے۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی کسی عید کا تصور کیا تھا جس میں آپ نہ تو عیدگاہ جا کر دوگانہ ادا کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے چہیتوں سے بغل گیر ہو سکیں گے، اور نہ ہی آپ کو اپنے عزیز و اقارب کے گھر جا کر عید کے لذیذ پکوانوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت ہوگی؟ شاید نہیں اس کا تصور تھا۔ لیکن یہ ایسی دوسری عید ہے جس میں لاک ڈاؤن کی بندشوں کے تحت نہ تو آپ کو عیدگاہ میں نماز عید الفطر ادا کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی اپنے چہیتوں کو گلے لگانے کی، یہاں تک کہ ان سے ہاتھ ملانے پر بھی پابندی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے حکومت کی گائیڈ لائن پر عمل کرنے کے لیے عید پر جو ہدایات جاری کی ہیں، ان ہدایتوں میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ہر عید پر سب سے زیادہ دہرائے جانے والے اس شعر کی معنویت بھی اب ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے، عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ جی ہاں، کورونا وائرس کی تباہ کاریوں نے ہم سب کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ قربتیں نزدیکیاں فاصلوں میں بدل گئی ہیں۔ ہر وقت ساتھ ساتھ رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں کہ گویا کبھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ماحول میں بڑی بے کیفی ہے، وبا کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر مل رہی ہے جس کو سن کر دل بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں دارالعلوم دیوبند کے ایک موقر استاد حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی نور اللہ مرقدہ ہم سب کے درمیان سے چلے گئے، اور آج ایک اور اندوہناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ابن حجر ثانی کہلانے والے دارالعلوم دیوبند کے محدث عظیم حضرت الاستاذ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ آج ہی ہم سب کو داغ مفارقت دے گئے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ جیسے جیسے کورونا کی مہلک وبا کا دائرہ بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے لوگ اپنے دائروں میں سمٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اب موبائل فون ہی واحد وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ نہ تو عید کے پکوانوں کا کوئی لطف ہے اور نہ ہی شیرینی میں وہ مٹھاس، نہ نئے کپڑوں کی چمک دمک باقی رہی ہے اور نہ ہی عید کے میلے ٹھیلوں کی رونقیں۔ عید سے پہلے سارے بازار بند ہیں، وہ بازار جہاں عید کی خریداری کرنے والوں کے ایک دوسرے سے کندھے مل جاتے تھے، شدید طریقے کی بھیڑ بھاڑ موجود ہوتی تھی، اب وہاں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ہمارے ارد گرد نہ جانے کتنے ایسے گھر ہیں جہاں کورونا اموات کے سبب ماتم چھایا ہوا ہے۔ کتنے ہی لوگ اس مہلک وبا کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
ان جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والوں میں ہر عمر کے لوگ ہیں۔ جو کورونا کا پہلا مرحلہ تھا، پچھلے دور میں صرف عمر رسیدہ اور بزرگ لوگ ہی ہم سے بچھڑتے تھے، لیکن اس بار جب کہ یہ کورونا کی دوسری لہر ہے، اس بار تو نہ جانے کتنے جوان اور ہنستے مسکراتے چہرے ہمیں داغ مفارقت دے گئے، نہ جانے کتنے دوست و احباب ایسے ہیں جن سے برسوں کی شناسائی تھی، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ان کی جدائی کا غم اتنا گہرا ہے کہ انہیں مرحوم لکھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم نے واقعی زندگی میں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے ماحول میں بھی کوئی عید آئے گی کہ اس کے آنے اور جانے کا کوئی احساس ہی باقی نہیں رہے گا۔ شاید ظفر اقبال نے انہی حالات کے لیے یہ شعر کہا تھا، تجھ کو میری نہ مجھے تیری خبر جائے گی، تجھ کو میری نہ مجھے تیری خبر جائے گی، عید اب کے بھی دبے پاؤں گزر جائے گی۔ عید کا تہوار تو خوشی اور مسرت کا تہوار ہے، جسے ہم اپنے بچپن سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے کی عید کو یاد کرتا ہوں تو ذہن پر کیسی خوشگوار یادوں کے نقوش ابھرتے ہیں۔ یہ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، جب ہم واقعی معصوم ہوا کرتے تھے، حالانکہ زندگی کے تھپیڑوں نے اس معصومیت کو اب کہیں گم کر دیا ہے، لیکن اس سہانے دور کی یادیں تو ابھی باقی ہیں۔ کیسے نرالے دن تھے کہ جب ہم رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوتے ہی شدت کے ساتھ عید کا انتظار شروع کر دیتے تھے۔ ایک ایک روزہ اس انتظار میں گزرتا تھا کہ جلدی سے عید آ جائے، مگر عید تو اپنے وقت پر ہی آتی تھی۔ یوں تو رمضان کے 30 روزے فرض ہیں، لیکن ایسا کم ہی ہوا کہ پورے 30 روزے رکھے گئے ہوں۔ اکثر و بیشتر رمضان کی 29ویں شب میں عید کا چاند دیکھنے کی ہی جلدی ہوتی تھی، اور عید کے شوقین کہیں نہ کہیں سے اس کی خوشخبری لے آتے تھے۔ اکثر یوں بھی ہوا کہ سحری کرتے وقت چاند کی رویت کا اعلان ہوا اور لوگ عید کی خوشی میں جھومنے لگے، عید کے شادیانے بجنے لگے۔ کتنی مشکل سے فلک پہ یہ نظر آتا ہے، کتنی مشکل سے فلک پہ یہ نظر آتا ہے، عید کے چاند نے بھی انداز تمہارے سیکھے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم عید کی صبح نئے کپڑے، نئے جوتے پہنے ہوئے اپنے والد کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ جاتے تھے، تو وہاں فرزندان توحید کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا تھا۔ نماز کے بعد سڑکوں پر بچوں کی دلچسپی کا ہر سامان دستیاب ہوتا، جسے ہم ضد کر کر کے اپنے والد سے خریدوا لیتے تھے، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کو خراب کر دیتے تھے، اس کا قصہ بھی تمام کر دیتے۔ عیدی اتنی ملتی تھی کہ چھوٹی سی جیب بھر جایا کرتی تھی، مگر وہ بڑے بڑے نوٹوں کا زمانہ نہیں تھا، کریڈٹ کارڈ کا زمانہ نہیں تھا۔ ایک محدود طریقے سے عیدی ملا کرتی تھی، گنے چنے پیسے ملا کرتے تھے، مگر ان میں جو برکت تھی وہ آج سینکڑوں روپیوں میں بھی نہیں۔ یوں لگتا تھا کہ ہماری جیب اشرفیوں سے بھری ہو اور ہم ہی شہر میں سب سے امیر ہوں۔ عیدگاہ میں نماز دوگانہ کی ادائیگی کے بعد ہم اپنے ابو کی انگلی پکڑ کر سب سے پہلے دادا اور دادی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے قبرستان جاتے تھے۔ اس کے بعد قریب ہی ایک عزیز کے گھر جاتے، جہاں عید کے پکوان ہمارے منتظر ہوتے تھے۔ سوئیاں، دہی بڑے،
पुलाव, शामी कबाब और शीर खाकर तबीयत सैर हो जाती थी। ये तमाम अशिया हमारे घरों की ख़वातीन पूरी पूरी रात जागकर तैयार करती थीं और अपनी पूरी मेहनत और दिलो जान उसको तैयार करने में झोंक देती थीं। पत्थरों की सिलों पर उड़द की दाल पीसी जाती और उसके दही बड़े बनाए जाते। रात ही को पुलाव की यखनी भी तैयार हो जाती। शामी कबाबों का कीमा भी पत्थर की सिलों पर इतना बारीक पीसा जाता कि आप उसे होंठों से खा सकते थे। जब से हमारे बावर्ची खानों में, हमारे किचन्स में ये मिक्सी आई है, तब से दही बड़ों, कोफ्तों और शामी कबाबों का लुत्फ़ ही जाता रहा। आज मैं सोचता हूँ कि हमारी माँ बहनें खाने की तैयारी पर कैसी कैसी मेहनतें करती थीं। ईद की सुबह जब हम बेदार होते तो कुर्ता पायजामा, नया बनियान हमारे मुंतज़िर होते। हमारे कपड़े घर में हमारी वालदा या बड़ी बहनें सीती थीं। अब तो रेडीमेड कपड़ों का ज़माना है। किसी का कुर्ता छोटा तो पायजामा बड़ा और किसी का पायजामा छोटा तो कुर्ता बेढंगा। इसी का नाम फैशन पड़ गया है। ईद की बेशतर ख़रीदारी अब बाज़ारों से होती है। ईद के त्यौहार से कितनों की रोज़ी रोटी वाबस्ता है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल सिर्फ दिल्ली के ताजिरों ने कहा था कि लॉकडाउन में ईद की ख़रीदारी न होने की वजह से उन्हें 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ईद और दिवाली ही तो ऐसे दो त्यौहार हैं जिनमें ख़रीदारी खूब होती है और दुकानदार पूरे साल उनकी आमद का इंतज़ार करते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी ईद के मौके पर तमाम बाज़ार बंद हैं। बड़ी मार्केटों का तो कहना ही क्या, वो हफ्तावारी बाज़ार जो गरीबों के सर छुपाने के काम आते हैं, वहाँ भी हफ्तों से सन्नाटा छाया हुआ है। गरीब गुरबा, रेढ़ी पटरी वाले दुकानदार भी पैसे पैसे को मोहताज हो गए हैं। कितने ही गरीबों के घरों में इस बार ईद पर उदासियों का डेरा होगा। एक ईद से कितने घरों में चिराग जलते हैं, इसका आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। जब ईद की खुशियां मांद पड़ जाएं और इन चिरागों में जलने वाला तेल ही मुयस्सर न हो, तो हर तरफ तारीकियों का छा जाना लाजमी है। आइए इस मौके पर उन नादार, फ़कीर और गरीब इंसानों की कुछ दाद रसी करें जिन्होंने इस वबाई दौर में अपना सब कुछ खो दिया है। और वो इस शेर की ताबीर बने हुए हैं, लबों पे रंगे तबस्सुम न दिल में मौज सुरूर। लबों पे रंगे तबस्सुम न दिल में मौज सुरूर, मेरे वतन के गरीबों की ईद क्या होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि वो परवरदिगार इन हालात को साजगार बना दे और पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर हमारा मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है, जिन मुश्किलात का सामना मुल्क में बसने वाले हर इंसान को करना पड़ रहा है, और ख़ास तौर पर हमारी मुस्लिम बरादरी जिन नाजुक हालात से गुज़र रही है, वो नाकाबिल बयान है। ऐसे में हमारे पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि उस खालिक और मालिक की रस्सी को मज़बूती से पकड़ा जाए। उससे जो हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ गया है, उस ताल्लुक़ को मज़बूत किया जाए। उसकी इताअत और फर्माबरदारी वाले जितने भी काम हैं, उन सब को इज्तिमाई तौर पर भी बजा लाया जाए और इनफरादी तौर पर भी तमाम नेक आमाल को करने की मुकम्मल कोशिश की जाए।
وہ پروردگار ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایک ماں کے مقابلے 70 گنا زیادہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم اس کو راضی کریں گے تو وہ مان جائے گا اور ان حالات کو درست فرما دے گا۔ دعا ہے کہ وہ پروردگار ہم سب سے راضی ہو جائے اور ان حالات کو پوری دنیا سے اور خاص طور پر ہمارے ملک سے ختم فرما دے، تمام امت کی حفاظت فرما لے اور خاص طور پر ہماری امت مسلمہ کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔